میں نے اعداد کے بارے میں کب سیکھا اور کیسے سیکھا؟ ڈینسن میں شرکت کے بعد میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک یہ تھا۔ میں نے بیس پارٹی میں جگہ حاصل کی اور اگرچہ میں ایک فریش مین کی حیثیت سے روسٹر میں سب سے نیچے تھا، لیکن میں بہت خوش تھا۔ اپنے ہائی سکول کے سالوں کی افراتفری کے باوجود میں ایک کالج ایتھلیٹ بننے میں کامیاب رہا۔ میں جلد ہی بیس پارٹی میں شروع نہیں ہونے جا رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی زندگی کو ترتیب دینے پر توجہ مرکوز کی، جبکہ میرے ساتھی دیر تک جاگتے تھے اور ویڈیو گیمز کھیلتے تھے۔ میں نے یہ اچھی عادت پیدا کی اور ہر رات جلدی سو جاتا تھا۔ کالج کے ایک کمرے کی گندی دنیا میں میں نے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ایک نقطہ بنایا۔ کمرہ صاف ستھرا اور بہترین تھا، بہتریاں معمول تھی، لیکن انہوں نے مجھے اپنی زندگی پر کنٹرول کا احساس دیا۔ میں نے دوبارہ اعتماد محسوس کیا اور اپنے آپ پر بڑھتا ہوا اعتماد کلاس روم میں پھیل گیا، کیونکہ میں نے اپنے مطالعہ کی عادت کو بہتر بنایا اور پہلے سال کے دوران براہ راست ایک معنی کامیاب رہا۔ ایک عادت ایک معمول یا طرز عمل ہے جو باقاعدگی سے انجام دیا جاتا ہے، اور بہت سے معاملات میں بخود جیسے جیسے ہر سیمیسٹر گزرتا گیا میں نے چھوٹی لیکن مشکل عادت کو جمع کیا جو بالآخر ایسے نتائج کا باعث بنے جو میرے لیے ناقابل تصور تھے۔ جب میں نے شروع کیا تھا، مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے ہفتے میں کئی بار وزن اٹھانے کی عادت بنا لی، اور اس کے بعد سالوں میں میرا 6 فٹ 4 انچ کا فریم 170 پاؤنڈ سے بڑھ کر 200 پاؤنڈ ہو گیا۔ جب میرا 100 سیزن آیا، میں نے پچنگ سٹاف ابتدائی کردار حاصل کیا۔ میرے جونیئر سال تک مجھے ٹیم کا کپتان منتخب کیا گیا تھا، اور سیزن کے اختتام پر مجھے آل کانفرنس ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن یہ میرے سینئر سیزن تک نہیں تھا کہ میری نیند کی عادات، مطالعہ کی عادات اور طاقت کی تربیت کی عادات باقی فتح اٹھانا شروع ہوئی۔ بیس بال بیٹ سے میرے چہرے پر وار کرنے کے 6 سال بعد مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور کوما میں ڈال دیا گیا۔ مجھے ڈینسن یونیورسٹی میں صرف مرد ایتھلیٹ کے طور پر منتخب کیا گیا اور ESPN اکیڈمک آل امریکہ ٹیم میں نامزد کیا گیا۔ یہ اعزاز ملک بھر میں صرف 33 کھلاڑیوں کو دیا گیا۔ جب میں نے گریجویشن کیا تو مجھے 8 مختلف زمروں میں اسکول کی ریکارڈ کتابوں میں درج کیا گیا تھا۔ اس سال مجھے یونیورسٹی کی سب سے بڑے تعلیمی اعزاز سے صدارتی تمغے سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ فخر محسوس ہوتا تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ سچ کہوں تو میرے ایتھلیٹ کیریئر کے بارے میں کچھ بھی افسانوی یا تاریخی نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی پیشہ ورانہ طور پر نہیں کھیلا، تاہم ان سالوں پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ میں نے کچھ ایسے ہی حاصل کیا جتنا نایاب میں نے اپنی صلاحیت کو پورا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے تصورات آپ کو اپنی صلاحیت کو پورا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو زندگی میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چوٹ میری ایک چوٹ تھی، اس تجربے نے مجھے ایک سبق سکھایا۔ ایسا تبدیلیاں جو شروع میں چھوٹی اور غیر اہم لگتی ہیں، اگر آپ سالوں تک ان کو ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو قابل ذکر نتائج میں اضافہ کریں گے۔ ہم سب ناکامیوں سے نمٹنے ہیں، لیکن طویل مدت میں ہماری زندگی کا معیار اکثر ہماری عادات کے معیار کو پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک عادات کے ساتھ ساتھ آپ ایک نتائج کے ساتھ ختم ہوگے، لیکن بہتر عادت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ شاید ایسے لوگ جو راتوں رات ناقابل یقین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، اور میں یقینی طور پر ان میں سے ایک نہیں ہوں۔ طبی طور پر کوما سے اکیڈمک اور امریکن تک میرے سفر میں ایک بھی فیصلہ کن لمحہ نہیں آتا۔ چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹی کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ میرے پاس ترقی کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ میں چھوٹا سا آغاز کروں، اور میں نے کچھ سال بعد اس حکمت عملی کا استعمال کیا جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اس کتاب پر کام کرنا شروع کیا۔ میں نے یہ کتاب کب اور کیسے اور کیوں لکھی؟ نومبر 2012 میں نے jamesklear.com میں مضمون شائع کرنا شروع کیا۔ برسوں سے میں اعداد کے زائد اپنی ذاتی تجربات میں نوٹ رکھ رہا تھا، اور آخرکار میں ان میں سے کچھ کو عوامی طور پر شیئر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ہر جمعرات کو ایک نیا مضمون شائع کر کے شروع کر دیا۔ لکھنے کی اس سادہ سی عادت نے میرے پہلے 1000 ای میل سبسکرائب کو جنم دیا، اور 2013 کے آخر تک یہ 30,000 سے زیادہ ہو چکی۔
2014 میں میری ای میل فہرست میں 1 لاکھ سے زیادہ صارفین تک پھیل گئی، جس نے اسے انٹرنیٹ پر سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے نیوز لیٹر میں پیج بنا دیا۔ جب میں نے 2 سال پہلے لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے ایک منافق کی طرح محسوس ہوا تھا، لیکن اب عادت کے ماہر کے طور پر جانا لگتا ہوں۔ ایک نیا لیبل جس نے مجھے پرجوش کیا لیکن بے چینی بھی محسوس کی۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس موضوع کا ماہر نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے قارئین کے ساتھ تجربات کر رہا تھا۔ 2015 میں نے 2 لاکھ ای میل صارفین تک رسائی حاصل کی اور پینگون رینڈم ہاؤس کی ساتھ کتاب کے معاہدے پر دستخط کیے تاکہ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا جا سکے جو آپ اب پڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے میرے سامعین میں اضافہ ہوا ویسے ویسے میرے کاروبار موقع بھی بڑھتے گئے۔ مجھے تیزی سے اعلیٰ کمپنیوں میں عادت کی تشکیل، طرز عمل کی تبدیلی اور مسلسل بہتری کی سائنس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں خود کو امریکہ اور یورپ کی کانفرنسوں میں کلیدی تقاریر کرتے ہوئے پایا۔ 2016 میں میرے مضامین ٹائمز، انٹرویوز، پرنیور اور فوربس جیسے بڑے مطبوعات پر باقاعدگی سے شائع ہونے لگے۔ حیرت انگیز طور پر میری تحریر کو اسی سال 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے پڑھا۔ NFL، NBA، MLB کے کوچز نے میرے کام کو پڑھنا اور اسے اپنی ٹیموں کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ 2017 کے آغاز میں نے ہیٹس اکیڈمی کا آغاز کیا، جو زندگی اور کام میں بہتر عادات کی تعمیر میں دلچسپی رکھنے والی تنظیموں اور افراد کے لیے ایک اہم تربیتی پلیٹ فارم بن گیا۔ فارچون 500 کمپنیوں اور بڑھتے ہوئے سٹارٹ اپس نے اپنے رہنماؤں کو رجسٹر کرنا اور عملے کو تربیت دینا شروع کر دیا۔ مجموعی طور پر 10,000 سے زیادہ رہنماؤں، مینیجر، کوچز اور اساتذہ اکیڈمیز میں گریجویشن کیا، اور ان کے ساتھ میرے کام نے مجھے حقیقی دنیا میں عادت کو کام کرنے کے میں ناقابل یقین رقم سکھائی۔ جیسا کہ میں نے 2018 میں اس کتاب کو حتمی شکل دی، JamesClear.com کو ہر ماہ لاکھوں زائرین مل رہے ہیں اور تقریباً 5 لاکھ لوگ میرے ہفتہ وار ای میل نیوز لیٹر کو سبسکرائب کرتے ہیں، ایک تعداد جو میری توقعات سے کہیں زیادہ ہے جب میں نے شروع کیا تھا، اور مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اس بارے میں کیا سوچنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو کس طرح فائدہ پہنچائے گی؟ کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار نیول رویکانت نے کہا ہے کہ ایک عظیم کتاب لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کتاب بننا ہوگا۔ میں نے اصل میں یہاں بیان کردہ خیالات کے بارے میں سیکھا کیونکہ مجھے ان کو جینا تھا۔ مجھے اپنی چوٹ سے نکلنے، جم میں مضبوط ہونے، میدان میں اعلیٰ سطح پر کارکردگی دکھانے، مصنف بننے اور ایک کامیاب کاروبار بنانے، صرف ایک ذمہ دار بالغ بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی عادات پر انحصار کرنا پڑا۔ چھوٹی چھوٹی عادت نے مجھے اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے میں مدد کی۔ چونکہ آپ اس کتاب کو سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی ان صلاحیتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے آنے والی ویڈیو میں بہتر عادات کی تعمیر کے لیے ایک مرحلہ وار منصوبہ شیئر کروں گا، دنوں یا ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ اگرچہ سائنس میری لکھی ہوئی ہر چیز کی حمایت کرتی ہے، لیکن یہ کتاب ایک تعلیمی تحقیقی مقالہ نہیں ہے، یہ ایک آپریٹنگ مینول ہے۔ آپ کو حکمت عملی، مشورہ اور سامنے مرکز میں مل جائے گا، کیونکہ میں اپنی عادات کو بنانے اور تبدیل کرنے کے بارے میں سائنس کی وضاحت کرتا ہوں جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہوں۔ حیاتیات، نیورو سائنس، فلسفہ، نفسیات اور بہت کچھ جیسے شعبوں پر میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جو پیش کرتا ہوں وہ بہترین خیالات کی ترکیب ہے جو ذہین لوگوں نے بہت پہلے دریافت کیے تھے، اور ساتھ ہی سائنسدانوں نے حال ہی میں کی جانے والی سب سے زیادہ متاثر کن دریافتیں بھی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا تعاون ان خیالات کو تلاش کرنا ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں اس طرح جوڑنا جو انتہائی قابل عمل ہو۔ ان ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی دانش مندانہ ہونا چاہیے۔ مجھ سے پہلے کے بہت سے ماہرین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کچھ بھی امکانات فرض کریں گے، یہ میری غلطی ہے۔ اس کتاب کی ریڑھ کی ہڈی میری عادت کی 4 مراحل پر مشتمل ماڈل ہے۔ یہ ماڈل آپ کو سیکھنا ہے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اس میں نمبر 1 اشارہ، لالچ، رد عمل اور
انعام ہے، اور طرز عمل کی تبدیلی 4 قوانین جو ان اقدامات سے تیار ہوتے ہیں۔ نفسیاتی پنس منظر رکھنے والے ان میں سے کچھ اصلاحات کو اوپر کنڈیشننگ پہچان سکتے ہیں۔ اسکینر جیسے طرز عمل کے سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ اگر صحیح انعام یا سزا پیش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک خاص طریقے سے کام کرنے کے لیے مل سکتے ہیں، لیکن اگرچہ اسکینر کے ماڈل نے یہ وضاحت کرنے کا ایک عمدہ کام کیا کہ بیرونی برکات ہماری عادت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کی اچھی وضاحت کا فقدان ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سائنسدانوں نے ہمارے خیالات، احساسات اور طرز عمل کے درمیان تعلقات تعین کرنا شروع کر دیا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ انسانی طرز عمل کے پہلو نمونوں سے ایک ہے جو ہماری عادت اور بیرونی محرکات اور اندرونی جذبات دونوں کے اثرات کا درست حساب رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تفصیلات اور طرز عمل کی تبدیلی کے 4 قوانین کے اطلاق آپ کی عادت کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا طریقہ پیش کریں گے۔ انسانی طرز عمل ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے، حالات سے صورتحال، لمحہ بالمحہ، دوسرے سے دوسرے، لیکن یہ کتاب اس چیز کے بارے میں ہے جو تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ انسانی طرز عمل کی بنیاد اصولوں کے بارے میں ہے، پائیدار اصول جن پر آپ سارا بسارا بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ خیالات جو آپ اپنے ارد گرد کاروبار بنا سکتے ہیں، ارد گرد ایک خاندان بنا سکتے ہیں، ارد گرد زندگی بنا سکتے ہیں۔ بہتر عادات پیدا کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں۔ یہ کتاب بہترین طریقہ بیان کرتی ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، ایک ایسا نقطہ نظر جو اس قطع نظر کے آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں یا آپ کیا تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے مؤثر ہوگا۔ میں جن حکمت عملیوں کا احاطہ کرتا ہوں وہ بہتری کے لیے قدم بقدم نظام کی تلاش کرنے والے کسی بھی شخص سے متعلق ہوگی، چاہے آپ کا اہداف صحت، پیسہ، پیداواری، صلاحیت، تعلقات یا مندرجہ بالا سب پر مرکوز ہو۔ جب تک انسانی طرز عمل شامل ہے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ کیوں چھوٹی تبدیلیاں ایک بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، ایٹمی اعداد کی حیرت انگیز طاقت۔ برٹش سائیکلنگ کی قسمت 2003 میں ایک دن بدل گئی۔ یہ تنظیم جو برطانیہ میں پیشہ ورانہ سائیکلنگ کی کورنگ باڈی تھی، حال ہی میں ڈیوڈ برائلرز فورڈ کو اس کے نئے پرفارمنس ڈائریکٹر کے طور پر بھرتی کیا تھا۔ اس وقت برطانیہ میں پیشہ ور سائیکل وروں کی تقریباً 100 سال کی اوسط درجے کی کارکردگی کا سامنا تھا۔ 1908 کے بعد سے برطانوی سواروں نے اولمپک کھیلوں میں صرف ایک طلائی تمغہ جیتا تھا، اور انہوں نے سائیکلنگ کی سب سے بڑی ریس ٹور ڈی فرانس میں اس سے بھی بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گزشتہ 110 سالوں میں کسی بھی برطانوی سائیکلسٹ نے یہ ایونٹ نہیں جیتا تھا۔ در حقیقت برطانوی سواروں کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ یورپ موٹر سائیکل بنانے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک نے ٹیم کو موٹر سائیکل فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر دوسرے پیشہ ورانہ افراد نے برطانیوں کو اپنا گیئر استعمال کرتے ہوئے دکھا تو اس سے فروخت کو نقصان پہنچے گا۔ برٹش سائیکلنگ کو ایک نئے راستے پر لانے کے لیے برائلرز فورڈ کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ جس چیز نے انہیں پچھلے کوچز سے مختلف بنایا وہ ایک ایسی حکمت عملی تھی کہ ان کی انتک وابستگی تھی جسے انہوں نے معمولی فوائد کا مجموعہ کہا تھا، جو آپ کے ہر کام میں بہتری کی ایک چھوٹے سے مارجن کی تلاش کا فلسفہ تھا۔ برائلرز فورڈ کا کہنا تھا کہ یہ پورا اصول اس خیال سے آیا تھا کہ اگر آپ ہر وہ چیز توڑ دیں جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل چلانے میں استعمال ہوتی ہے اور پھر اسے 1% تک بہتری بنائے، آپ ان سب کو یکجا کرنے پر ایک نمایاں اضافہ ملے گا۔ برائلرز فورڈ اور ان کی کوچز نے چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ کر کے جس کی آپ پیشہ ور سائیکلنگ ٹیم سے توقع کر سکتے ہیں، انہوں نے موٹر سائیکل کو دوبارہ ڈیزائن کیا، انہیں زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے نشستیں بہتر، گرفت کے لیے ٹائروں پر الکوہل رگڑی۔ انہوں نے سواروں سے کہا کہ وہ سواری کے دوران پٹھوں کی مثالی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے برقی طور پر گرم اور شارٹس پہنیں۔ بائیو فیڈ بیک سینسر کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نگرانی کریں کہ ہر کھلاڑی کسی خاص ورزش پر کسی طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ٹیم نے ون ٹنل میں مختلف کپڑوں کا تجربہ کیا،
اور ان کے آؤٹ ڈور سواروں کو انڈور ریسنگ سوٹس پر منتقل کیے گئے، جو ہلکا زیادہ ایئروڈائنامک ثابت ہوا۔ لیکن وہ یہی نہیں رکے۔ بریلز-فورڈ اور ان کی ٹیم نے نظر انداز اور غیر متوقع علاقوں میں 1% بہتری تلاش کرنا جاری رکھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے مساج جیلوں کا تجربہ کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سا پٹھوں کی تیزی بحالی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے ہر سوار کو سردی لگنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھونے کا بہترین طریقہ سکھانے کے لیے ایک سرجن کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے تکیے گدے کے قسم کا تعین کیا جو ہر سوار کے لیے رات کی بہترین نیند کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ٹیم ٹرک کے اندرونی حصے کو سفید رنگ میں رنگ دیا، جس سے انہیں دھول کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو شناخت کرنے میں مدد ملی جو عام طور پر کسی کی توجہ سے پھسل جاتے تھے لیکن بریک ٹیون والی موٹر سائیکل کی کارکردگی کو خراب کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے یہ اور سینکڑوں دیگر چھوٹی چھوٹی بہتریاں جمع ہوئی، نتائج اس سے کہیں تیزی سے سامنے آئے جتنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریلز-فورڈ کے عہدہ سنبھالنے کے صرف 5 سال بعد برطانوی سائیکلنگ ٹیم نے بیجنگ میں 2008 کے اولمپک کھیلوں میں روڈ اور ٹریک سائیکلنگ مقابلوں پر غلبہ حاصل کیا، جہاں انہوں نے دستیاب سونے کے تمغوں کا حیرت انگیز 60% جیتا۔ 4 سال بعد جب لندن میں اولمپک گیمز کا انعقاد ہوا تو برطانیہ نے 9 اولمپک ریکارڈ 7 عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ اسی سال بریڈلی واگنز ٹور دی فرانس جیتنے والی برطانوی سائیکلسٹ بن گئے۔ اگلے سال ان کے ساتھی کرس فروم نے ریس جیت لی اور وہ 2015، 16 اور 17 میں دوبارہ جیتے گئے، جس سے برطانوی ٹیم کی 6 سال میں 5 ٹور دی فرانس فتوحات ملی۔ 2007 سے 2017 تک 10 سال کے عرصہ کے دوران برطانوی سائیکلسٹوں نے 178 عالمی چیمپئن شپ اور 66 اولمپک یا پیرا اولمپک طلائی تمغے جیتے اور 5 ٹور دی فرانس فتوحات حاصل کی، جس سے سائیکلنگ کی تاریخ میں سب سے کامیاب دوڑ سمجھا جاتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سے عام کھلاڑیوں کو ایک ٹیم چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ عالمی چیمپئن کیسے بن سکتی ہے جو پہلی نظر میں زیادہ سے زیادہ معمولی فرق پیدا کرتی ہے؟ چھوٹے کیوں کرتے ہیں؟ بہتری اس قابل ذکر نتائج میں جمع ہوتی ہے اور آپ زندگی میں اس نقطہ نظر کو کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ کیوں چھوٹی عادت ایک بڑا فرق پیدا کرتی ہے؟ ایک فیصلے کن لمحے کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی بہتریاں کرنے کی قدر کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کامیابی کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ وزن کم کرنا ہو، کاروبار بنانا ہو، کتاب لکھنا ہو، چیمپئن شپ جیتنا ہو یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا ہو۔ ہم اپنے آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ زمین کو توڑ دینے والی کوئی ایسی بہتری لائیں جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرے گا۔ 1% بہتری خاص طور پر قابل ذکر نہیں ہے، کبھی کبھی یہ قابل ذکر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہیں زیادہ معنی خیز ہو سکتی ہے، خاص طور پر طویل مدت میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بہتری جو فرق پڑ سکتا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ریاضی کس طرح کام کرتی ہے؟ اگر آپ 1 سال کے لیے ہر دن 1% بہتر حاصل کر سکتے ہیں تو آپ مکمل ہونے تک 37 گنا بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ 1 سال ہر دن 1% بدتر ہوتے جاتے ہیں تو آپ تقریباً 0 گر جائیں گے۔ جو چیز ایک چھوٹی سی جیت یا معمولی شکست کے طور پر شروع ہوتی ہے وہ کچھ اور میں جمع ہو جاتی ہے۔ ہر دن 1% بہتر، 1 سال کے لیے ہر روز 1% بدتر۔ اس تصویر میں وقت کے ساتھ چھوٹی عادات کے اثرات مثال کے طور پر اگر آپ ہر دن صرف 1% بہتری حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو ایسے نتائج ملیں گے جو آپ 1 سال کے بعد تقریباً 37 گنا بہتر ہوں گے۔ اسی طرح آپ کی عادات کے اثرات ان کے دہراتے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی دن بھی کم فرق ڈالتے ہیں اور پھر بھی مہینوں اور سالوں میں ان کا اثر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب 2، 5 یا شاید 10 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو اچھی عادات کی قدر اور بری عادات کی قیمت واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس کی تعریف کرنا ایک مشکل تصور ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو مسترد کر دیتے ہیں
کیونکہ وہ اس سے وقت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیسہ بچاتے ہیں تو آپ ابھی کروڑپتی نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلسل 3 دن جم جاتے ہیں تو آپ ابھی بھی شکل سے باہر ہیں۔ اگر آپ آج رات 1 گھنٹے کے لیے مینڈرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ابھی تک زبان نہیں سیکھی۔ ہم کچھ تبدیلیاں کریں لیکن نتائج کبھی بھی جلدی نہیں آتے، لہٰذا ہم پچھلے معمولات میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے تبدیلی کی سست رفتار بھی ایک بری عادت کو ختم کرنے کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ آج ایک غیر صحت مند کھانا کھاتے ہیں تو پیمانہ زیادہ حرکت نہیں کرتا۔ اگر آپ آج رات دیر سے کام کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں اور اپنے منصوبے کو کل تک ملتوی کرتے ہیں تو عام طور پر اس سے بعد میں مکمل کرنے کا وقت ہوگا۔ ایک ہی فیصلے کو مسترد کرنا آسان ہے، لیکن جب ہم دن بدن 1% غلطی کو دہراتے ہیں، ناقص فیصلوں کی نقل کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نقل کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کو منطقی بناتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے انتخاب زہریلے نتائج میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہے، یہاں اور وہاں 1% کمی جو بالآخر ایک مسئلے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کی عادات میں تبدیلی سے پیدا ہونے والا اثر ہوائی جہاز کے راستے کو صرف ڈگری تک منتقل کرنے کے اثر سے ملتا جلتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ لاس اینجلس سے نیو یارک شہر کے لیے پرواز کر رہے ہیں۔ اگر LAX سے نکلنے والا پائلٹ صرف 3.5 ڈگری جنوب میں ہیڈنگ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو آپ نیو یارک کے بجائے واشنگٹن DC میں اتریں گے۔ ٹیک آف کا وقت اتنی چھوٹی سی تبدیلی بمشکل ہی نظر آتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ناک صرف چند فٹ چلتی ہے، لیکن جب پورے امریکہ میں پھیل جاتی ہے تو آپ سینکڑوں میں میل کے فاصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی روزمرہ کی عادات میں معمولی سی تبدیلی آپ کی زندگی کو ایک بہت ہی مختلف منزل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ 1% بہتری یا 1% بدتر انتخاب کرنا لمحے میں غیر اہم لگتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لمحات کے دوران یہ انتخاب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہو سکتے ہیں۔ کامیابی روزمرہ کی عادات کو پیداوار ہے، زندگی میں ایک بار ہونے والی تبدیلیوں کی نہیں۔ اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وقت کتنے کامیاب ناکام ہیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عادات آپ کو کامیابی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ آپ کو اپنے موجودہ نتائج کے مقابلے میں اپنے موجودہ راستے کے بارے میں کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر آپ کروڑپتی ہیں لیکن آپ ہر ماہ کمائی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ ایک برے راستے پر ہیں۔ اگر آپ خرچ کرنے کی عادات تبدیل نہیں ہوتی تو یہ اچھی طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ ٹوٹ گئے ہیں لیکن آپ ہر ماہ تھوڑا سا بچت کرتے ہیں تو آپ مالی آزادی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بھلے ہی آپ اپنی مرضی سے آزادہ چل رہے ہوں، آپ کے نتائج آپ کی عادات ایک پسماندہ پیمانہ ہے۔ آپ کی خالص مالیت آپ کی مالی عادات کا ایک پسماندہ پیمانہ ہے۔ آپ کا وزن ایک پیچھے کی پیمائش ہے۔ آپ کے کھانے کی عادات، آپ کے علم، آپ کے سیکھنے کی عادات ایک پسماندہ پیمانہ ہے۔ آپ کے بے ترتیبی، آپ کی صفائی کی عادات ایک پسماندہ پیمانہ ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ دہراتے ہیں۔ اگر آپ یہ پیش گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کہاں ختم ہوں گے تو آپ کو صرف چھوٹے فائدے یا چھوٹے نقصان کی پیروی کرنا ہوگی، اور دیکھیں گے آپ روزمرہ کے انتخابات 10 یا 20 سال بعد کس طرح بڑھیں گے۔ کیا آپ ہر ماہ کی کمائی سے کم خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ ہر ہفتے جم جاتے ہیں؟ کیا آپ ہر ہفتے جم میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ ہر روز کچھ نیا سیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وہ ہیں جو آپ کے مستقبل کی خود وضاحت کرتی ہیں۔ وقت کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کو بڑھاتا ہے۔ آپ اسے جو کچھ بھی کھلاتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اچھی عادات وقت کو اپنا ساتھی بناتی ہیں، بری عادات وقت کو اپنا دشمن بناتی ہیں۔ 2 دھاری تلوار ہیں،
बुरी आदत आपको इतनी आसानी से काट सकती है जितनी अच्छी आदत आपको तामीर कर सकती है। यही वजह है कि तफसीलात को समझना ज़रूरी है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आदत को कैसे काम करती है, उन्हें पसंद के मुताबिक कैसे डिज़ाइन करना है, ब्लेड के खतरनाक निस्फ से बच सके।